نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی ایسی گزارے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث وصیت کی اہمیت، اس کی تاکید کو بیان کر رہی ہے اور اس کی خاص نوعیت کے حوالے سے حکم بیان ہوا ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وصیت کا لغوی معنی ہے ملانا۔ انسان اپنے جمع کردہ مال کو موت کے بعد کے ساتھ ملا دیتا ہے، اس لیے اسے وصیت کہتے ہیں۔ وصیت کا ایک معنی نصیحت اور تاکید کے بھی آئے ہیں اور قرآن میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح میں وصیت نام ہے اس بات کا کہ بطور احسان کے کسی کو مرنے کے بعد اپنے مال کے عین یا اس کی منفعت کا مالک بنا دیا جائے۔ عین سے مراد یہ ہے کہ اصل چیز کا مالک، گاڑی کا مالک، بنگلے کا مالک بنا دے، اور دوسری صورت یہاں ذکر ہوگی کہ منفعت یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار اسے دے دے، مالک نہ ہو البتہ وہ استعمال کر سکے۔ تو یہ 2 قسم ہے وصیت کی۔ وصیت کا قانون شریعت میں اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بعد میں قانون میراث کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں حصہ نہیں ملتا اور وہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کی مدد کی جا سکے۔ مثلا یتیم پوتا اور پوتی، تو یتیم اور پوتا اور پوتی کو چونکہ اس کے چچا یعنی مرنے والے کے بیٹے اور بیٹی کی موجودگی میں دوسرے بیٹا جو مر چکا ہے اس کی جو یہ اولاد ہے جس کو یتیم پوتا اور پوتی کہا جا رہا ہے، اس کو جو ہے میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ تو البتہ دادا اگر وصیت کر جائے تو 2/3 تو اس کے اپنی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا اور باقی 1/3 جو ہے وہ یتیم پوتا اور پوتی کو مل جائے گا۔ مثلا 4 بیٹے کسی کے اور 1 بیٹے کا انتقال باپ کی موجودگی میں ہو گیا، 3 بیٹے اب رہ گئے ہیں، اور جو بیٹا مر گیا ہے اس کی اولاد موجود ہے، وہی یتیم پوتا اور پوتی ہے۔ اب یہ شخص جب مر رہا ہے تو وصیت کر جائے کہ 1/3 میں سے اس یتیم پوتے اور پوتی کو حصہ دیا جائے، اس لیے کہ جو بیٹا اس کی زندگی میں مر گیا ہے وہ میراث سے محروم ہو گیا ہے، باقی 3 بیٹے موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں یتیم پوتا اور پوتی کو نہیں ملتا، تو وصیت کے ذریعے جو ہے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہو بیوہ ہے، اس کا شوہر جو اس کا اپنا بیٹا تھا اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا ہے تو بہو کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، تو لہٰذا وصیت کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، یا جو ہے اپنا بھائی اور بہن اس کو جو ہے میراث میں حصہ اس وقت نہیں ملتا جب اس کی اپنی اولاد موجود ہو، یعنی بیٹا بیٹی موجود ہیں تو اس صورت میں بھائی بہن کو نہیں ملتا ہے، تو اب یہ وصیت کر جائے تو ایسی صورت میں بھائی اور بہن کو وصیت کے ذریعے جو ہے مل جائے گا۔ اسی طرح کسی کے ذمے حقوق کی ادائیگی ہے تو اس کا انتظام ہو سکے، اس لیے وصیت کا قانون بنایا گیا ہے۔ وصیت کی اقسام، پہلی قسم ہے واجب وصیت۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا اس پر قرضہ ہے یا اس کے پاس امانت ہے تو لہٰذا اس صورت میں یہ وصیت کر جائے تاکہ بعد میں جو حق ہے وہ حق ادا ہو سکے، ورنہ پھر قیامت میں اس سے مواخذہ ہوگا۔ تو یہ وہ صورت ہے جو آج کی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اس کے ذمہ حق ہے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام ہو سکے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہر فرض حج ادا نہیں کیا تو اس صورت میں وصیت کرنا واجب ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر وصیت واجب ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تو فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ تمام کام ثلث تک کیے جا سکتے ہیں، یعنی اس کے کل مال کا 1/3 حصہ اس میں جو ہے یہ وصیت وہ کر سکتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے نافذ ہوگا۔ 1/3 سے زیادہ 2/3 تو ورثاء کا حق ہے، البتہ اگر ورثاء اپنی مرضی سے اپنے حصے میں سے ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے تو یہ بہتر ہے، اور اس کے نتیجے میں اس مرنے والے کا مواخذہ
انشاءاللہ پھر قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ دوسری قسم مستحب وصیت، وہ یہ ہے کہ 1/3 تک کسی بھی ضرورت مند شخص کے لیے وصیت کرنا یا صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد، مدرسہ یا رفاہی کام میں اپنا حصہ وغیرہ ڈلوانے کے لیے وصیت کر جائے تو یہ مستحب عمل ہے۔ تیسرا ہے مکروہ وصیت۔ مکروہ وصیت یہ ہے کہ اگر اولاد ضرورت مند ہے، غریب ہے، تو ان کی ضرورت کا لحاظ کیے بغیر وصیت کرنا یہ جو ہے مکروہ عمل ہے۔ اول حق اپنی اولاد ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ہے۔ چوتھی قسم ہے ناجائز وصیت، یعنی کسی خلاف شریعت کام کی وصیت کرنا۔ اگر اس طرح وصیت کسی نے کر دی تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ مثلا یہ کہہ دے کہ شراب خانہ جو ہے وہ میرے ترکے میں سے بنوا دیا جائے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ وارث کے لیے وصیت کرنا شرعاً منع ہے، اس لیے کہ ان کا حق قرآن کی روح سے مقرر ہے، البتہ ورثہ اس کی اجازت دے تو پھر جائز ہے۔ مثلا ایک بیٹے کا حق میراث کی روح سے اس کو مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ اس کے لیے اضافی وصیت کر رہا ہے کہ وصیت کے ذریعے اس کو اضافی رقم دے دی جائے، تو اگر باقی ورثہ اجازت دے تو دے دیا جائے، ورنہ اس پر عمل نہیں ہوگا۔ کسی وارث یا تمام ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص وصیت کرے تو یہ خلاف شریعت عمل ہے، یعنی اس لیے وہ وصیت کرتا ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اس کا حق کم ہو جائے یا تمام ورثاء کا حق کم ہو جائے، تو اس طرح وصیت کرنا یہ خلاف شریعت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے اولاد کو، بیٹا یا بیٹی کو عاق کرتا ہے تاکہ اس کو جائیداد میں حصہ نہ ملے، ترکے سے حصہ نہ ملے، تو شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ اگر کسی نے عاق کر بھی دیا تو مرنے کے بعد میراث میں اس کا حصہ مقرر ہوگا اور اسے ادا کرنا لازم ہوگا۔ وصیت سے متعلق مستحب امور وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ورثاء کے لیے یہ لکھ کر رکھے کہ میرے مرنے کے بعد تمام امور سنت کے مطابق ادا ہوں، تجہیز تکفین صحیح بھی ہو اور جلدی بھی ہو، صبر و تحمل کا مظاہرہ ہو، گلہ شکوہ نوحہ وغیرہ نہ ہو، کوئی غیر شرعی رسم نہ ادا کی جائے۔ وصیت میں یہ بھی ذکر کرے کہ وہ توحید پر قائم رہے، اسلام کے مطابق عمل کرے، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلم یعنی فرما بردار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وصیت یہ فرمائی ہے کہ نماز یعنی نماز کی پابندی کرو اور غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وصیت لکھنے کے بعد کچھ تبدیلی کرنا یا اس کو منسوخ کرنا یہ سب جائز ہے، کر سکتا ہے۔ وصیت جو کر دی گئی ہو تو ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر بغیر وصیت کے کوئی مر گیا اور اس کے ذمہ حقوق ہوں تو پھر تمام ورثاء یا کوئی وارث اپنے حصے یا مال میں سے ان حقوق کو پورا کرے تو یہ مستحب عمل ہے، البتہ ان پر لازم نہیں ہے۔ وصیت کرتے وقت 2 گواہ مقرر کر لیا جائے تاکہ کوئی اختلاف بعد میں پیدا نہ ہو۔ اگر ناجائز وصیت کی ہو تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی اصلاح کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔